نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں آپ کا میزبان سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے۔ وقار سخن ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس میں یہ کوشش رہے گی کہ جو اہل بیت سے وابستگی کے ساتھ جو شاعری کی گئی ہو، جس میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی ہو، اس شاعری کو ہم آپ تک پہنچائیں، یعنی اس میں نعت، منقبت، حمد اور سلام وغیرہ بھی ہم اس میں پیش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنے اس پروگرام کا آغاز، کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور ماہ رمضان بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، پروردگار کا مہینہ ہے۔ ناظرین، آج کل جو ایام چل رہے ہیں یہ ماہ رمضان کے، یہ بڑے خاص ایام ہیں، اور خصوصی طور سے جو آج کل پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں نظر آ رہی ہے، تو اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ اس رمضان میں، یوں تو ہر بار انسان رمضان میں اللہ سے بے پناہ دعا مانگتا ہے، لیکن اس بار رمضان میں ہر شخص پر یہ واجب ہے کہ زیادہ دعا مانگے۔ اس کے لیے اسے موقع بھی ملا ہے کہ وہ جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں ہیں، تو جب گھر میں ہیں تو آپ جب مصلی پہ بیٹھے ہوں گے تو جو وہ اللہ سے ڈائریکٹ آپ کو رابطہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ عموماً انسان کو نہیں ملتا۔ تو ہر شخص کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ پروردگار سے جتنی بھی دعا کر سکتا ہو وہ کرے، اور خصوصی طور سے اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگے تو اس کی دعا یقیناً پوری ہوگی، ہماری دعا یقیناً پوری ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو اب ہم کیونکہ سفر کو نعت کی طرف لے کر چلیں گے، تو ہم چاہتے ہیں ناظرین کیوں نہ ایک حمد کے کچھ اشعار سے میں اس پروگرام کا آغاز کروں، تو چاہتا ہوں کچھ حمد کے اشعار آپ سماعت فرمائیں۔ ناظرین، مطلع حمد کا سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ ہے ذکر صبح و شام فقط اس کی ذات کا، ہے ذکر صبح و شام فقط اس کی ذات کا، ہر ذرہ جس کی دین ہے اس کائنات کا، ہے ذکر صبح و شام فقط اس کی ذات کا، ہر ذرہ جس کی دین ہے اس کائنات کا، اولاد ہے جس کی نہ کوئی جس کا پدر ہے، اولاد ہے جس کی نہ کوئی جس کا پدر ہے، ہر جگہ ہر ایک لمحہ وہ ایک ذات مگر ہے، ہر جگہ ہر ایک لمحہ وہ ایک ذات مگر ہے، اور ہر شے میں نظر آتا ہے وہ ایک خدا ہے، ہر شے میں نظر آتا ہے وہ ایک خدا ہے کون سی شے دوستو جو اس سے جدا ہے کون سی شے دوستو جو اس سے جدا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ ہر دور میں ہی اپنے ولی بھیجے ہیں اس نے، ہر دور میں ہی اپنے ولی بھیجے ہیں اس نے، پیغام اپنا دے کے نبی بھیجے ہیں اس نے، پیغام اپنا دے کے نبی بھیجے ہیں اس نے، اور دنیا کی ہر ایک چیز ہے کیا خوب بنائی، دنیا کی ہر ایک چیز ہے کیا خوب بنائی، ہر شے میں وہی ذات، ہر شے میں وہی ذات ہی ہم کو نظر آئی، ہر شے میں
وہی ذات ہی ہم کو نظر آئی. اور شعر سماعت فرمائیں کہ ہر شے میں وہی ذات ہی ہم کو نظر آئی. وہ چاہے تو انسان کو عطا کر دے بلندی. وہ چاہے تو انسان کو عطا کر دے بلندی. اس نے ہی تو یہ فکر بھی انسان کو عطا کی. اس نے ہی تو یہ فکر بھی انسان کو عطا کی. اور یہ ساری ترقی بھی فقط اس کے سبب ہے. یہ ساری ترقی بھی فقط اس کے سبب ہے. اور ہاں اس نے ہی چاہا ہے یہ سب کچھ ہوا جب ہے. ہاں اس نے ہی چاہا ہے یہ سب کچھ ہوا جب ہے. اور جنت کے نا لالچ میں کبھی کرتے ہیں سجدہ. جنت کے نہ لالچ میں کبھی کرتے ہیں سجدہ. وہ لائق سجدہ ہے یوں ہی کرتے ہیں سجدہ. مولا کائنات کا قول بھی ہے, میں نے اسی کو نظم کیا ہے کہ جنت کے نہ لالچ میں کبھی کرتے ہیں سجدہ. وہ لائق سجدہ ہے یوں ہی کرتے ہیں سجدہ. وہ لائق سجدہ ہے یوں ہی کرتے ہیں سجدہ. اور جب آدمی ہوتا ہے پریشان عجب ہے. جب آدمی ہوتا ہے پریشان عجب ہے. تب یاد اسے کرتا ہے انسان عجب ہے. تب یاد اسے کرتا ہے انسان عجب ہے. جب آدمی ہوتا ہے پریشان عجب ہے. تب یاد اسے کرتا ہے انسان عجب ہے. تب یاد اسے کرتا ہے انسان عجب ہے. اور ہر شے میں زمانے کی وہی جلوہ نما ہے. ہر شے میں زمانے کی وہی جلوہ نما ہے. احمق یہی کہتا ہے کہاں جانے خدا ہے. احمق یہی کہتا ہے کہاں جانے خدا ہے. اور ایمان یوں ہی سب پہ عیاں کیجئے اپنا. ایمان یوں ہی سب پہ عیاں کیجئے اپنا. سر سجدے خالق میں جھکا دیجئے اپنا. ایمان یوں ہی سب پہ عیاں کیجئے اپنا. سر سجدے خالق میں جھکا دیجئے اپنا. سر سجدے خالق میں جھکا دیجئے اپنا. اور تو نے جو لکھی حمد سلیم اپنے قلم سے. تو نے جو لکھی حمد سلیم اپنے قلم سے. رب تجھ کو بچائے گا ہر ایک رنج و الم سے. رب تجھ کو بچائے گا ہر ایک رنج و الم سے. رب تجھ کو بچائے گا ہر ایک رنج و الم سے. تو ناظرین یہ تھی حمد باری تعالیٰ کہ میں نے چاہا کہ اپنے اس پروگرام کا آغاز ہم سے کیا جائے. ماہ رمضان کی سلسلہ چل رہا ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس پروردگار کو یاد کرتے رہیں جس نے اتنی خوبصورت کائنات کو خلق کیا ہے. پروردگار کا کرم ہے کہ اس کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. اس نے بے پناہ انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں اس پروردگار کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. ہمیں جب عبادت کرنی چاہیے بشکل نماز تو ہمیں یہ خیال رہے کہ ہمارا ذہن کہیں اور نہ جائے بلکہ اس معبود کے آگے سر جھکائیں ہم. ناظرین آئیے اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یقیناً ہم یہ چاہیں گے کہ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے, یعنی نعت پاک کا سلسلہ. اب ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بشکل نعت سرور کائنات. تو نعت سرور کائنات کے حوالے سے ناظرین میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ شاید یوں تو ہر شخص جانتا ہے کہ نعت
وہ صنف ہے شاعری کی کہ جو صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے. یعنی نعت پاک میں ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا ہے. یعنی ہم اس میں فضیلت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ نعت ہے. اگر ہم کیونکہ حضور کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے تو اگر ہم مدینے سے اپنی وابستگی کچھ اشعار میں بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی نعت ہے. یعنی اگر ہم وہاں کی روضے پر جانے کی خواہش اپنے اشعار میں بیان کر رہے ہیں تو وہ نعت ہے. ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں تو وہ نعت ہے. ہم مدینے کی جانے کی خواہش جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، وہ اگر لفظ ان الفاظ کو اشعار میں ڈھال دیا جائے اور جو اشعار نکل کر آتا ہے وہ نعت کہلاتا ہے. یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی لیے ہوئے جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ ہے نعت سرور کائنات. تو ناظرین، یہ تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے میں نے یہ خاص طور سے صنف نعت کا بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ نعت حقیقت میں ہوتی کیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں نے جب کچھ نعتیں کہیں تھیں شروع میں، اور جب میری پہلا شعری مجموعہ سرمایہ نجات منظر عام پر آیا تو ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پر جب ایک تبصرہ، یوں تو بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کیا، میری حوصلہ افزائی کی، لیکن ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے اس میں کہا تھا کہ سلیم کی نعتوں میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھے یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ نعت اور منقبت میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، اس کا ہر شاعر کو خیال رکھنا چاہیے. میں ان کا اشارہ سمجھ گیا، کیونکہ میری نعت میں جو کچھ ملے گا وہ میں آپ سے یہ بیان کرتا چلوں کہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ ہم عموماً اگر ہم ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو شعراء، اردو کے شعراء ہیں خصوص طور سے، ان کی نعتیں اگر اٹھائیں تو اس میں نعتوں میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینے جانے کی خواہش نعت ہے، مدینے کا ذکر نعت ہے، مدینہ منورہ کی آب و ہوا کا ذکر نعت ہے، مسجد نبوی کی در و دیوار کا ذکر نعت ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا ذکر نعت، اور رسول کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ذکر نعت. تو جب یہ سب نعت ہے تو میرے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، تو کیا پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر نعت نہیں ہے؟ یا جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یعنی مولائے کائنات کے لیے جب اتنی بڑی پیاری حدیث رسول اکرم کی ہے تو کیا ان کا ذکر نعت میں نہیں ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالنے والی عظیم شخصیت حضرت ابو طالب علیہ السلام، تو کیا ان کا ذکر نعت میں نہیں آئے گا؟ تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جنہوں نے اپنی ساری دولت دین محمدی کو بڑھانے کے لیے اس کی تبلیغ میں لٹا دی، کیا ان کا ذکر نعت میں نہیں ہوگا؟ کیا رسول کے اس خانوادے کا ذکر نعت میں نہیں ہوگا جس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا رسول کے اس دین کو بچانے کے لیے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب جہاں ایک طرف باقی چیزوں کا ذکر بھی نعت میں ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے خانوادہ رسول اہل بیت کا ذکر نعت میں ہونا میں فرض سمجھتا ہوں. یہ میں نے ذکر ان کا اس تبصرے کا جواب اپنے اگلے نعتیہ مجموعے ذکر مصطفیٰ میں اپنے ہی مضمون میں دیا، کیونکہ میرا سوچنا یہ ہے، باقی ہر شخص اپنے انداز سے سوچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے خیال سے ذکر اہل بیت بھی نعت میں ہونا چاہیے اور وہ بھی نعت کا ایک اہم حصہ ہے. ناظرین، یہ تو نعت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو گئی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے. دیکھیں ناظرین، ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے. ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے. جہاں ہو ذکر نبی
وہ مکان خوشبو دے، جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے، فقط مکان ہی کیا آسمان خوشبو دے، فقط مکان ہی کیا آسمان خوشبو دے۔ تو ناظرین آئیے ہم آپ کو ایک بہت خوبصورت سی نعت سنواتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آئیے سنتے ہیں جناب کمال حیدر کمال سے خوبصورت نعت۔ تو آئیے سنتے ہیں کمال حیدر صاحب سے ان کی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت نعت۔ کمال حیدر صاحب۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحفہ نعت کے چند شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میری جانب نظر کا ایک اشارہ یا رسول اللہ، سنور جائے مقدر بھی ہمارا یا رسول اللہ، تمنا ہے ان آنکھوں سے میں دیکھوں روضہ اقدس، کروں پھر سبز گنبد کا نظارہ یا رسول اللہ، میری جانب نظر کا ایک اشارہ یا رسول اللہ، عجب حالات ہیں آقا مسلمانوں کے دنیا میں، تقدس ہو رہا ہے پارا پارا یا رسول اللہ، میری جانب نظر کا ایک اشارہ یا رسول اللہ۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ کمال خوشنوا کو بھی غلامی کا شرف بخشا، وگرنہ پھر رہا تھا مارا مارا یا رسول اللہ، میری جانب نظر کا ایک اشارہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس قدر خوبصورت آواز میں کس قدر خوبصورت نعت پیش کی جناب کمال حیدر کمال صاحب نے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر نعت سنائی۔ لیکن کمال بھائی میں بھی آپ سے ایک بار اور درخواست کروں گا، کم سے کم ایک نعت آپ سے اور سننا چاہتے ہیں ہم۔ لیکن ناظرین میں چاہتا ہوں، اس بیچ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مجھے نعت پاک کہنے کا شرف جو مل گیا ہے، مجھے نعت پاک کہنے کا شرف جو مل گیا ہے، میری ذات پر کرم ہے، میرے رب کی یہ عطا ہے، میری ذات پر کرم ہے، میرے رب کی یہ عطا ہے۔ ناظرین اس وقت میں اس شعر کے ساتھ
چاہتا ہوں کہ جناب وسیم عباس صاحب سے ایک نعت سنی جائے۔ وسیم عباس صاحب ہماری درخواست پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم صاحب بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے بذریعہ نعت۔ آئیے سماعت فرمائیں وسیم عباس صاحب کو۔ جی وسیم صاحب۔ پیغام محمد کا عنوان محبت ہے، پیغام محمد کا عنوان محبت ہے، پیغام محمد کا عنوان محبت ہے، تفسیر محبت ہے، قرآن محبت ہے، تفسیر محبت ہے، قرآن محبت ہے، اور ڈوبی ہوئی الفت میں تبلیغ رسالت ہے، ڈوبی ہوئی الفت میں تبلیغ رسالت ہے، اخلاق ہے دل جس کا اور جان محبت ہے، اخلاق ہے دل جس کا اور جان محبت ہے، اور گفتار نبی شیریں انداز کریمانہ، گفتار نبی شیریں انداز کریمانہ، ہر رنگ اخوت ہے، ہر آن محبت ہے، ہر رنگ اخوت ہے، ہر آن محبت ہے، اور دشمن کو بھی دیکھا ہے اصلاح کی نظروں سے، دشمن کو بھی دیکھا ہے اصلاح کی نظروں سے، اس طرز محبت پر حیران محبت ہے، اس طرز محبت پر حیران محبت ہے، اور دو لفظوں میں پنہاں ہے مفہوم ہدایت کا، دو لفظوں میں پنہاں ہے مفہوم ہدایت کا، ہے کفر بغاوت اور ایمان محبت ہے کفر بغاوت اور ایمان محبت ہے، ارکان
عبادت تو لے آئے ہیں سنت سے، ارکان عبادت تو لے آئے ہیں سنت سے، جو بھول گئے ہم وہ سامان محبت ہے، جو بھول گئے ہم وہ سامان محبت ہے۔ اور شعر دیکھے گا بطور خاص کہ ایک حکم پا سرخم ہے، ایک حکم سے بے فکری، ایک حکم پا سرخم ہے، ایک حکم سے بے فکری، انبار ہیں سجدوں کے ویران محبت ہے، انبار ہیں سجدوں کے ویران محبت ہے۔ اوہو عشق نبی دل میں پھر سجدہ خالق ہو عشق نبی دل میں پھر سجدہ خالق ہو، یوں سمجھو عبادت کا میزان محبت ہے، یوں سمجھو عبادت کا میزان محبت ہے۔ مقطع حاصل کرتا ہوں کہ کیا لکھوں وسیم اپنے آقا کا قرینہ میں، کیا لکھوں وسیم اپنے آقا کا قرینہ میں، خود رنگ نبوت پر قربان محبت ہے، خود رنگ نبوت پر قربان محبت ہے، تفسیر محبت ہے، قرآن محبت ہے، پیغام محمد کا عنوان محبت ہے۔ شکریہ وسیم صاحب۔ دیکھا آپ نے ناظرین کے وسیم عباس صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا بذریعہ نعت، یعنی خوبصورت نعت آپ نے ان کی سماعت فرمائی۔ ناظرین، جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے نعت کا، اور نعت میں یہ بھی بتاتا چلوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہ نعت کہنے کے لیے کوئی خاص، یعنی یہ صنف نعت میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے وابستگی کا نام نعت ہے، یعنی اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اشعار میں ظاہر کرتے ہیں تو اسے نعت کہا جاتا ہے۔ تو
اس کا مطلب کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ جس میں صرف ہم اشعار کی شکل میں کہیں، یعنی صرف 2 مصرے جیسے ایک شعر میں ہوتے ہیں اسی انداز سے کہی جائے کہ 5-7 شعر ہو گئے پھر بس وہ نعت اسی انداز سے کہی جائے گی. نہیں، نعت ہر انداز سے کہی سکتے ہیں. نعت قطعے کی شکل میں بھی کہی جاتی ہے، نعت رباعی کی شکل میں بھی کہی جاتی ہے، نعت نظم طویل، یعنی اگر ہم اسے کہا جائے کہ آزاد نظم کی شکل میں بھی نعت. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ شاعری جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کو بیان کو اشعار میں ڈالا جائے، یا نظم کی شکل میں ہو یا مرثیے کی شکل میں ہو. یعنی نعتیہ مرثیے بھی ہمارے کچھ شعراء نے بڑے مارکت العرا مرثیے کہے ہیں. یعنی آپ اگر مرثیوں کے حساب سے دیکھیں نعتیہ مرثیے تو کچھ مرثیے تو بڑے ہی مقبول ہیں. یعنی علامہ نسیم امروی صاحب کے نعتیہ کئی مرثیے بڑے مشہور ہوئے ہیں. ان کے علاوہ بھی آج بھی جدید شعراء جو موجود ہیں ان میں بھی کئی اہم شعراء ایسے ہیں جنہوں نے نعتیہ مرثیے کہے ہیں. تو نعت مرثیے کے انداز میں، مسدس کے انداز میں بھی کہی جاتی ہے، مختلف پیرامیٹر میں نعت کہی جاتی ہے. تو آپ نے جیسے ابھی سماعت فرمایا وسیم صاحب کو، کیا خوبصورت نعت انہوں نے خوبصورت آواز میں آپ کو سنائی. آپ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم چاہیں گے وسیم صاحب کو آگے بھی زحمت دیں اور انہیں آگے بھی کچھ نہ کچھ ان سے سنا جائے گا. لیکن اب اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہ گلدستہ جو ہم نے سجایا ہے یہ نعتیہ گلدستہ ہے، یعنی گلدستہ نعت ہے. آج کے اس وقار سخن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے ناظرین، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلا عشرہ جو ہے اس میں ہم حمد و نعت پر زیادہ فوکس کریں اور ہم ذکر پروردگار کریں حمد کی شکل میں، اور اس کے حبیب کا ذکر بشکل نعت کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نعتیں آپ تک ایسی پہنچائیں جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گی. وسیم، ابھی اس سے پہلے کمال صاحب کی نعت آپ نے سنی تھی، وسیم صاحب کی آپ نے نعت سماعت فرمائی. ناظرین اجازت دیں، دل چاہ رہا ہے میرا بھی کہ اس سلسلے میں، اس ثواب میں میں بھی شریک ہو جاؤں، تو اپنی ایک نعت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. وہ خیر البشر نازش رہباری، جہاں میں جو تشریف آنے لگی. وہ خیر البشر نازش رہباری، جہاں میں جو تشریف آنے لگی. ہوا باغ جنت سے کہتی چالی، نبی 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 نبی. اور زمانے پچھائی تھی جب تیرگی، جہالتی ہر سمت پھیلی ہوئی. زمانے پچھائی تھی جب تیرگی، جہالتی ہر سمت پھیلی ہوئی. اور وہ پھیلا گیا علموں کی
روشنی نبی 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 اگر سر پا کوڑا بھی ڈالے کوئی، اگر سر پا کوڑا بھی ڈالے کوئی، وہ ایک روز بیمار ہو گھر کا بھی کرے جا کے خود اس کی چارہ گاری، نبی 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 نبی، اور جو معراج کی شب بلائے گئے تو محبوب خالق بتائے گئے، جو معراج کی شب بلائے گئے تو محبوب خالق بتائے گئے، اور فرشتوں نے خوش ہو کے آواز دی، نبی 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 نبی، اور ستاروں کے دل بھی دھڑکنے لگے، ستاروں کے دل بھی دھڑکنے لگے، وہ حیرت سے حضرت کو تکنے لگے، ستاروں کے دل بھی دھڑکنے لگے، وہ حیرت سے حضرت کو تکنے لگے، وہ جن کے لیے کہکشاں بچھ گئی، نبی 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 نبی، گئے باغ جنت میں جب مصطفیٰ، گئے باغ جنت میں جب مصطفیٰ، ہر ایک پھول نے پھل نے کلمہ پڑھا، گئے باغ جنت میں جب مصطفیٰ، ہر ایک پھول نے پھل نے کلمہ پڑھا، اور چٹک کر یہ کہنے لگی ہر کلی، نبی 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 نبی، اور دیکھیں ناظرین نعت کہاں جا کر مکمل ہو رہی ہے، نبی 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 نبی، تھا ایک مرحلہ قلعہ خیبری، تھا ایک مرحلہ
تھی خطرے میں جب بات اسلام کی، تھا ایک مرحلہ قلعہ خیبری، تھی خطرے میں جب بات اسلام کی، تو پڑھنے لگے خود جو نادے علی، نبی 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 نبی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اب ہم آگے بڑھیں، اس سلسلے کو اب ہم روکتے ہیں تھوڑا۔ ذکر اہل بیت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا بشکل وقار سخن اس پروگرام میں۔ تو ناظرین، اب آپ کا یہ میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔